اس لیے مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 100 سال تیرے بیرے، کہ ایک گھڑی آدھا گھنٹہ کسی اللہ کامل مکمل اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ تو ان کے خلیفہ مفتی محمد شفیع جو صاحب معرف القرآن ہے انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو شاعر مبالغہ کرتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا قبول عبادت سے بہتر، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت نے پھر سمجھایا دیکھو شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی لیکن اس سے بدبختی نہیں دور، بدبخت ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکا جلیسہم، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے سے بدبختی دور ہو جاتی، اس کی اللہ سے محبت کی شدت کی وجہ سے اس کا اثر دوسروں پہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، کہ اگر کسی ہیروئن چیف اور فیمی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھے رہے تو آپ غیر شعوری طور پہ وہی کچھ کرنے لگے، یعنی بری نظر لگ جاتی ہے بندے کو۔ تو جس نظر پہ شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، خیر خواہی ہے تو وہ اچھی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ تو اللہ والے اچھی نظر لگا دیتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نیک بن جاتے ہیں، کیونکہ صحبت ایسی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہر دور کے لیے رکھی ہے، ہمارے دور کے لیے بھی رکھی ہے۔ ماڈرن ایج آ گیا ہے لیکن اس وقت بھی جو ہے جب تک آپ کسی پریکٹیکل آدمی کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے آپ پریکٹیکل اسلام نہیں سیکھ سکتے، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں۔ اب دیکھو قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں، لیکن قرآن کو بھی جب تک کسی پریکٹیکل آدمی سے نہیں سیکھیں گے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو عمل کی توفیق نہیں ملے، معلومات مل جائیں گی، عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ اسلام کا جو ہے نا حکمت اور دانائی ہے، صحبت میں بیٹھیں گے پھر بڑی جلدی بدلیں گے، اور اس میں بھی محبت، ادب، اطاعت، 3 اصولوں کو سامنے رکھیں تو پھر آپ میں تبدیلی آئے گی۔ بذكر الإله وتصفو الحياة